قرآن مجید یہ کس کے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. موت و حیات کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. ہم جا رہے فلان 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 کر ارے بھائی مر رہا ہے زندہ کر دو. دعائیں کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, ائمہ کی دعائیں ہیں, صحیح سجادیہ کی دعائیں ہیں, مولا امیر المومنین کی تعریف کردہ دعائیں. ہم دعاؤں کو چھوڑ کر فلان فلان کے پاس گئے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. جب تک کہ لاکھ علاج کرا لے, جب تک کہ مرضی خدا نہ ہو شفا بھی نہیں ہوتی ہے. ہم مرضی کو دیکھیں گے یا انسان کی مرضی کو دیکھیں گے؟ اگر اللہ رسول و امام راضی ہو جائے, ساری دنیا ناراض ہو جائے, کیا نہیں ملا؟ اگر یہ ناراض ہو جائے, دنیا راضی ہو جائے تو کیا ملا؟ یہ 4 دن کی دنیا ہے کہ ہم دنیا میں مکمل طور پر رہنے والے نہیں ہیں. اللہ وقت زیادہ ہو رہا ہے. میں اب اس آیت کی تشریح کر کر سورہ حمد کی تفسیر, کیونکہ مجھے وقت کم ملا ورنہ میں مکمل موضوع نہیں کر سکتا. جتنا ہو سکے گا میں کم وقت میں آپ تک مکمل پیغام پہنچا دوں گا. اور آنے والے سالوں میں بھی انشاءاللہ تعالی دعا پر ہی, موضوع پر ہی گفتگو کی جائے گی اسی مجلس. آئیے مجلس کی خواہش ہوتی ہے دعا پر. میرے ہم نے محترم پڑھتے تھے, یہ بھی مجلس وہی پڑھنے والے تھے, مگر ان کی خواہش پر میں خطاب کر رہا ہوں. وہ بھی دعا پر پڑھتے تھے. انشاءاللہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ موضوع دعا پر اپنی گفتگو اس مجلس میں جاری رکھے. اب آئیے بڑی آپ کے توجہات میری طرف, بڑی توجہ. خدا عالم نے کیا کہا؟ وقال ربکم, تمہارے رب نے کہا ہے, ادعونی استجب لکم, دعا کرو دعا کرو دعا کرو. اب قبول کرنے والا ہے. استجب لکم, تم دعا کرو اللہ قبول کرنے والا ہے. یہاں تک خدا نے کیا کہا؟ دعا کرو. انکریج کیا ہے؟ دعا کرو. خدا نے کیا کہا؟ تم دعا کرو اللہ قبول کرنے والا ہے. اب خداوند عالم کیا کہہ رہا؟ فرمایا ان الذین یقینا یستکبرون عن عبادتی, مگر ان کی نہیں قبول کرے گا جو اللہ کی عبادت پر تکبر کرتے. اللہ نے ابھی اللہ کے بارے میں نہیں کہا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے سامنے سورہ فرقان اٹھا کر دیکھ. خدا تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تکبر کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا. اس کی ناک, اس کی پیشانی قبر خاک پر لگا دے گا, یہ خدا کا وعدہ ہے. مگر خدا نے خدا کے سامنے تکبر کرنے نہیں کہا, جو اللہ کی عبادت کے سامنے تکبر کرتے ہیں. عزیزان گرامی, نماز کا وقت ہو گیا, انسان بیٹھا ہوا ہے, ارے بھائی پڑھیں گے, یہ تکبر کی علامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ کاروبار کی طرف بھاگ رہے ہیں, اللہ کی عبادت وہاں جا رہی ہے. اب ایک طرف عبادت, ایک طرف رضائے الہی ایک طرف ہے, آپ ایک طرف بھاگ رہے ہیں, کیا فائدہ ملے گا؟ تکبر, عبادت کے سامنے تکبر. ابھی اللہ کی منزل میں نہیں آئی ہے, عبادت کے سامنے تکبر, اللہ قبول نہیں کرنے والا. تو کیا فرمایا؟ سزا کیا فرمایا؟ سیدخلون جہنم داخلین, اور اللہ انہیں ذلت کے ساتھ جہنم میں دھکیل دے. ذلت کے ساتھ جہنم میں دھکیل دے. عزیزان گرامی, بڑا عجیب بات ہے. انکریج خدا کر رہا ہے, پھر شرط بھی رکھ رہا ہے عبادت کے سامنے. دعا ہے کیا؟ لیکن دعا کی منزل میں فرق ہے. 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ نے انسان کو خلق کیوں کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے جن و انس کو خلق کیا بس اپنی عبادت کے لیے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنا عبادت ہے, روزہ رکھنا عبادت ہے, حج کرنا عبادت ہے, زکات و خمس ادا کرنا عبادت ہے, نیکی کی ہدایت کرنا, برائی سے روکنا ہی عبادت ہے, تولا تبارہ عبادت ہے. یہ الگ بحث ہے. عبادت ہے حقانیت کی, ضرور عبادت ہے, مگر اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھانا بھی عبادت ہے. طالب علم کا علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے. لوگ اپنی زندگی کو ہدایت کے ذریعے سے سنوارنا بھی ہدایت ہے.
عبادت کا مفہوم نہیں سمجھتے، بس کہتے ہیں نماز عبادت ہے بھائی، ہم کام نہیں کرنا۔ عبادت کا مفہوم اگر سمجھیں گے تو معلوم پڑے گا عبادت ہوتی کیا ہے۔ عبادت ہوتی کیا ہے؟ صلوات عزیزان گرامی، دعا کسے کہتے ہیں؟ اپنے بے بسی کا، اپنے حاجاتوں کا، اپنی مشکلات کا خدا کے سامنے ذکر کریں، ذکر کریں۔ دوسری بات، خدا نے وضاحت کر دی، حقیقت کر دی ہے نا، حقیقت تم عبادت کرو، عبادت کرو، معلوم ہوگا دعا کیا۔ پھر فرمایا تمہارا فریضہ بنتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرو، تو متوجہ ہو کر اللہ کی طرف۔ مولا کی عبادت دیکھیں، رسول اللہ کے پاس اگر کہا یا رسول اللہ امیر المومنین کے پیر میں تیر لگا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کہا بس مت کہو، نماز میں جب عالی ہو تو ان کے پیر سے تیر نکال لینا، محسوس بھی نہیں ہوگا۔ کیسا خشوع و خضوع کی منزل پر ہی عبادت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے خدا رب العالم ہم سے کیا طرف ہے، ہم سے کیا طرف کر رہا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں 4 مناظر ہوتے حاضر ہوئے کھڑے ہوئے، وہ 4 چیزوں کے شرط پر ہم تحت پر خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ پہلا، ایمان کے ساتھ جائیں، مکمل ایمان کے ساتھ۔ دوسرا، شکر الہی بجا لا کر جائیں۔ تیسری منزل استغفار سے جائیں، استغفار۔ دیکھیں ہر کوئی بغیر گناہ کیے رہ نہیں سکتا، یہ حقیقت ہے۔ ہر انسان گناہگار ہے، ہر انسان گناہگار ہے۔ وہ منزل الگ ہے، کوئی کم گناہ کرتا ہے، کوئی زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو مطابق تعلیمات قرآن و حدیث بنا دیں تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کم از کم گناہ کم ہو جائیں گے۔ مگر ہم غافل ہو چکے ہیں، ہم غفلت کے عالم میں بیٹھے ہیں۔ اب کیا فرمایا خدا رب العالمین؟ اے لوگوں دعا کرو، چوتھی منزل دعا کے ساتھ، دعا کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے آؤ، دعا کرتے ہوئے اپنے مزدر بن کر آؤ، بے سہارے کی طرح آؤ، بے بس بن کر آؤ، حاجاتوں کے ساتھ آؤ، عبادت کرو، معلوم ہوگا، دعا لے کر آؤ۔ پھر کیا فرمایا؟ امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں 4 چیزیں جو مومن یا انسان کو مل جائے وہ کبھی کسی چیز سے محروم نہیں ہوگا۔ بس آخری روایت بڑے دھیان سے، پھر اب بتاؤں گا روحی عبادت کیا ہے، مسائل پر آتا ہے۔ 4 چیزیں مل جائے محروم نہیں ہوگا۔ پہلی چیز محرم حرام، 3 چیزیں 4 3 چیزیں۔ عطا الدعا، جسے دعا مل جائے، جسے دعا مل جائے اسے قبولیت بھی مل جائے۔ عطا الاجابہ، جسے دعا مل جائے، جسے دعا عطا ہو جائے اسے قبولیت بھی عطا ہو جائے۔ اللہ وعدہ کر رہا نا۔ عطا الشکر، جسے جو شکر میں لگ جائے، شکر میں لگ جائے۔ عطا زیادہ، اللہ ان کے رزق و برکت میں وسعت عطا کر دے گا۔ اللہ ان کے رزق اور برکت میں وسعت عطا کر دے گا۔ پھر فرمایا عطا ومن عطا توکل، جو توکل کرے۔ عزیزان گرامی، بغیر توکل کے مومن بن ہی نہیں سکتے۔ آپ صفات مومن اٹھا کر دیکھیں، بغیر توکل، بغیر یقین کے کہاں سے مومن بنیں گے؟ یہاں یقین نہیں، وہاں مومن کہہ رہے ہیں یقین نہیں۔ اچھا مولا کو مان رہے، مولا کی تعلیمات پر نہیں مان رہے، مومن بن گئے، شیعہ بن گئے۔ یہ کہاں کے شیعہ ہے؟ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز قبول کرے، ایک چیز چھوڑ دے، جبکہ دونوں چیزیں لینا ہے۔ ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، دونوں چیزیں چھوڑ دی ہے ہمیں، ایک چیز کو قبول کی، ایک چیز کو چھوڑ دیا۔ یہاں سے ایمان لے لیے، عمل چھوڑ دیے نہیں، عمل لے لیے، ایمان چھوڑ دیے، پھر بھی نہیں۔
پھر کیا فرمایا؟ ومن آتا ہو توکل، جسے آتا توکل، جو توکل پر آ جائے، منزل توکل پر، وہ آتا الکفایہ، فرمایا خداوند عالم نے جو خدا پر بھروسہ کرے اس کے لیے اللہ ہر چیز کو کافی اور وافی کر دیتا ہے. کے مدار ہے اللہ نگرانی بڑا فرما دے ان شکر تم اللہ کا شکر ادا کرو، کسی چیز کی محرومی نہیں ہے، شکر ادا کرو. ارے ولایت جیسی اتنی بڑی نعمت خدا نے عطا کی، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ ولایت اگر حق پر آ جائے عمل بھی آ جائے گا، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی. اب ساری باتوں کو چھوڑنا، بس ایک بات، ایک سوال پڑھ لو. اللہ نگرانی رضا الہی، بس رضا الہی. ایک بات رضا الہی ہے. روایت میں ملتا ہے ہر امام کے پاس 2 صحیفے ہوتے ہیں. ایک صحیفے میں دشمنان مومن کے نام لکھے جاتے ہیں، ان کے کام لکھے جاتے ہیں، ایک میں مومن کی نعمتیں لکھی جاتی ہیں. بہت زبردست ہے. ہم دعا جو کر رہے ہیں نا، نماز کتنی بڑی دعا، روح عبادت کا نام دعا ہے. روح عبادت کا نام دعا ہے. عزیزان گرامی، ایک جسم انسانی ہے، روح ہو تو انسان کام کر سکتا ہے، عبادت ہو مگر بغیر دعا کی یہ ہو نہیں. نماز کتنی بڑی دعا ہے، نماز بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، مگر دعا بھی ہے. اگر دعا بھی ہے عزیزان گرامی، مگر شرط کیا ہے؟ دعا اہم ترین شرط کیا ہے؟ کہا کہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. بزرگ مجھ سے بیٹر جانتے ہیں، اپنے ہم لوگ اگر آپ سرکاری یا گورنمنٹ کا جو آرگنائزنگ چارٹ ہے اس کو دیکھ لیجیے. سب سے پہلے اگر پریزیڈنٹ ہے تو دوسرا پرائم منسٹر، اس کے نیچے کونسل آف منسٹر. پریزیڈنٹ کو اگر کوئی بات پہنچانی ہے تو پرائم منسٹر کے ذریعے سے پہنچائے گا. تو امپلیمنٹس لانا ہے پرائم منسٹر کا تو کونسل آف منسٹرز کے ذریعے سے لائے گا. اگر کونسل آف منسٹرز کوئی چیز کی طرف کرتے ہیں تو پرائم منسٹر سے کہیں گے. فرض کر لیں اگر خدا پریزیڈنٹ ہے، کونسل آف منسٹرز اصحاب ائمہ، انصار ائمہ، محبان ائمہ، شیعہ ہے، عوام ہے. تصور کریں کہ ہمیں کوئی چیز جانا ہو، کوئی چیز کی طرف جانا ہے تو ہمیں پہلے اجازت لینی ہوگی پرائم منسٹر سے. خداوند عالم سے یہی بات ہے نا، ہم سیدھا نہیں ملاقات کر سکتے. عزیزان نگرانی، خداوند عالم نے ائمہ کو وہ مرتبہ رکھا ہے، شہزادی فاطمہ الزہرا کا مرتبہ ہے کہ ہم اگر کوئی طلب کریں تو کس کے وسیلے سے؟ وہ فاطمہ تو ابوہا وبالہا وبنوہا، فاطمہ کے بابا بھی، فاطمہ کے شوہر بھی، فاطمہ کی اولاد بھی اگر پہچانی گئی ہے تو اس نے فاطمہ سے. عزیزان گرامی، اگر ہمیں خدا تک پہنچنا ہے تو ان کے ذریعے سے پہنچنا پڑے گا. اگر ہم خدا سے کہیں گے پروردگارا ہم تجھ تک تیری دعا کر رہے ہیں، تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، تو خدا جواب دے گا اے لوگوں کیا تم نہیں پڑھتے کہ میں ایک وسیلے کے ذریعے سے تم تک میرے پیغامات پہنچا رہا ہوں. پروردگار یہ ہے، ہو کیسے سکتا ہے؟ بابا میرا حبیب اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ اس پر مہینہ نازل ہو جائے. پروردگار بات تو درست ہے مگر سمجھ میں نہیں آیا. کیا تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا؟ تم رحمت کے لیے کہہ رہے ہو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا بلکہ اپنے رسول کو رحمت للعالمین بنا کر. پروردگار پھر بھی نہیں سمجھا، گندگی سے پاک ہونا چاہتا ہو. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
نگرامی اب اگر ہم وسیلہ طلب کریں، وسیلہ بنائیں تو کسے بنائیں؟ خدا نے کیا فرمایا؟ اللہ خلق السماوات والارض، سورہ ابراہیم آیت نمبر 32 پڑھیں۔ اللہ نے آسمان و زمینوں کو خلق کیا، پھر فرمایا ہم نے ساری چیزوں کو وسخر لکم، تسخیر کر دیا، ہم نے دے دیا یہ کنٹرول، کس کو دیا؟ اپنے امر کو۔ بڑے توجہ کے ساتھ سنیں، اب میں آ رہا ہوں اس وقت پر، کون ہے؟ اب ہم کس کے ذریعے سے جائیں؟ امر الہی کے ذریعے سے جائیں نا۔ اللہ اپنے امر کے ذریعے سے ہم تک پیغامات پہنچا رہا ہے، حکم پہنچا رہا ہے، تو اب ہم وسیلہ کسے بنائیں؟ اب امر الہی کو ہم وسیلہ بنائیں گے۔ سورہ ہود پڑھ لیں، خدا فرماتے ہیں قالوا تعجبینا، وہ بڑے تعجب کے ساتھ کہتے ہیں من امر اللہ، اللہ کے امر کو دیکھ کر، وبرحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت و برکت کو دیکھ کر، اہل البیت۔ عزیزان گرامی، ہم لفظ اہل بیت سورہ احزاب میں سمجھتے ہیں، صرف آیت تطہیر میں سمجھتے ہیں، نہیں، غلط ہے۔ لفظ نام اہل بیت قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ اللہ کے اس امر و رحمت و برکت کو دیکھ کر ہم تعجب کے ساتھ سوال کر رہے ہیں۔ کون سوال کر رہا ہے؟ مخلوقات الہی، فرشتے تعجب کے ساتھ سوال کر رہے ہیں، برکت کے لیے، رحمت کے لیے چاہتے ہیں نا دعا کرنا۔ تو بتائیے کون بن رہا ہے اب اس کے وسیلے کو؟ ہم یہ نہیں کہ ان کے در پر جا رہے ہیں، حقیقی وسیلے کو چھوڑ کر ائمہ حقیقی وسیلہ ہے۔ وقت ہو چکا ہے، وقت بھی 5 منٹ زیادہ ہو چکا ہے، بس میں نے کچھ کرنا ہوں، چاہتا تھا سورہ حمد کی تفسیر بیان کروں، ہم دعا کر رہے ہیں سورہ حمد میں، آپ ترجمہ پڑھیں، فرمت دیا رہا شیخ صدوق نے پیج نمبر 1 سے میں لکھوں، مجالس شیخ صدوق، یعنی ہماری شیخ صدوق، آپ پڑھ لیں اس کو، آپ پیج نمبر 1 سے میں لکھوں، یہ بتا رہا ہوں، یہ وقت نہیں، تھوڑا سا آپ لوگ کہہ رہا ہوں، ہم پروردگار عالم سے راز و نیاز کر رہے ہیں نا، خدا جواب دے رہا ہے، میرا بندہ میرے نام سے شروع کر رہا ہے، اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر، میرا بندہ بھی حمد و ثنا کر رہا ہے، اللہ کسی تکلیف میں مصیبت میں سے پڑھنے نہیں دے، میرا بندہ مجھ سے طلب کر رہا ہے، اپنے آپ کو بندگی کا ثبوت دے رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، ہاں اللہ رضا عطا کر دے گا، میرا بندہ نعمت چاہتا ہے نا، زندہ کا راستہ نہیں چاہتا، ہاں اللہ اسے ہر چیز کو کافی بنا دے گا۔ اللہ نے گرامی مولا امیر المومنین رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں، شیخ امانی شیخ صدوق یعنی مجالس شیخ صدوق، شیخ صدوق نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا، وہ سارا اکثر ہجری وغیرہ لکھا ہوا ہے، بس ایک منٹ دے تاکہ میں اس سن اور ہجری بتا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہے کیا مجلس نمبر 33 15 محرم الحرام 368 ہجری، شیخ صدوق آپ پر، جس میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے آقا رسول اللہ نے فرمایا، اے علی امام، میں نے دیکھا چند کچھ دیر کے بعد تو امام منبر کے قریب بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، میں ڈھونڈنا شروع کر دیا میرا مولا کدھر ہے، جہاں میں نام لینا نہیں چاہتا، جو مقام مجلس کا آنے کا مقام ہے، میرا مولا وہاں بیٹھا ہوں۔ نہیں کہتے تھے آقا کے قریب پہنچا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، مولا مجھے ابن ظاہر تم نہیں دیکھتے، میری دادی فاطمہ آئی ہے، ابن ظاہر تم نہیں دیکھتے، میری دادی فاطمہ آئی ہے، بس اس لیے کہ اپنے بڑے گھر کا پرسان ہے، سلام ہو ہمارا فاطمہ پر، سلام ہو ہمارا اس زینب کبریٰ پر، جس نے بڑے گھر کو ایک دن میں قربان مولا بیمار کر مولا سے پوچھا گیا، مولا بھی اتنا گریا کیوں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مولا
जोर शोर